شب قدر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو 5 راتوں میں تلاش کیا کرو: 21، 23، 25، 27، 29۔ آج چوتھی رات ہے، یعنی کہ 27ویں رات۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادتیں کریں، جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالی آپ کے جسموں میں جتنا طاقت دے رکھا ہے اس کے حساب سے آپ اپنی عبادتوں کو کریں۔ آج ہم لوگ جب اپنی زندگی کے حالات کو ٹٹولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی سے جو وقت کی برکتیں تھی وہ کیسے ختم ہو چکی ہے۔ تو ہم لوگوں کے لیے بہت ہی غنیمت ہے، بہت ہی اچھا موقع ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو شب قدر کی اگر رات نصیب فرمائی ہے تو ہم لوگ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ زیادہ کچھ نہیں تو آپ 5-6 یہ نمازیں ہی پڑھ لیں۔ اب نمازیں کون کون سی پڑھنی ہیں آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں۔ ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، جتنے بھی ہماری بہنیں ہیں، میں سبوں سے گزارش کرتا ہوں، میں سبوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، صلاۃ التسبیح کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بھی انسان زندگی میں ایک مرتبہ بھی صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس اور جسموں میں طاقت ہے تو صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ لیں۔ صلاۃ التوبہ کی نماز زیادہ نہیں، 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اب یہ بھی سمجھیں کہ صلاۃ التسبیح کی جو نماز کے بارے میں نے بتایا وہ 4 رکعت پڑھنی ہے اور اکٹھی ہی 4 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ اور طریقہ جتنا بھی ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر چلے جائیں اور ہمارے پروفائل پر جائیں، وہاں پہ ویڈیو میں جا کر آپ نیچے جب جائیں گے تو وہاں پہ صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ دیا ہوا ہے، تو آپ وہاں پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کے بعد صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے صلاۃ التوبہ کی، اور اللہ رب العزت کے سامنے خوب رو رو کے دعائیں کرنا ہے، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی پیش کرنی ہے، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرانا ہے۔ جو انسان اپنے آنکھوں کو آنسو سے تر رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو بتائیں یہ کتنا بڑا اچھا موقع ہے اور کتنا نہایت ہی فائدے والی بات ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ آج انسان رونا چھوڑ دیا، اللہ نے دینا چھوڑ دیا۔ آج ہم لوگ رونا بالکل ہی چھوڑ دیے ہیں، آج ہمارے آنسو نکلتے ہی نہیں ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینا ہی چھوڑ دیے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آنکھوں سے آنسو کو جاری رکھیں، اور اس کے بعد ہمیں جو نماز پڑھنی ہے تیسری نماز، وہ صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اب صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنے کے بعد کسی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، کسی کے رشتے نہیں لگ رہے ہیں، یا کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا اسی طریقے سے جس کی جو پریشانی ہے اللہ رب العزت سے اسی پریشانی کا نیت دل میں رکھ کے صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت نماز آپ پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور خوب روئیں، جتنا ہو سکے آپ روئیں، خاص طور سے اسی چیز پر فوکس کریں، اسی چیز کو مانگیں جو چیز ہمارے دل میں تھی، اور ہم نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھی، انشاءاللہ آپ کی ضرورتیں ضرور 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 پوری ہوگی۔ اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہے تو آپ حضرات تہجد کی نماز پڑھیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اوپر کی میں نے جتنی بھی نمازیں بتائی ہے وہ پڑھیں نہ پڑھیں چلے گا، لیکن آپ صلاۃ التسبیح کی نماز چھوڑ دیں چلے گا، لیکن آپ
تہجد کی نماز ضرور پڑھیں، چونکہ تہجد کی نماز بہت ہی پاورفل نماز ہے۔ تہجد کی نماز سب سے طاقت اپنے اندر رکھتی ہے، ہر نماز سے زیادہ تہجد کی نماز اپنے اندر طاقت رکھتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ 27ویں رات میں یہ سب عبادتیں کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نہیں تو کم از کم یہ نماز تو آپ حضرات ضرور پڑھیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو شیئر کریں۔